اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج سب سے پہلے بات کریں گے کے پی کے میں بلدیاتی انتخابات کی۔ تو بات یہ ہے گی کہ پاکستان تحریک انصاف جو تھی وہ کے پی کے جو الیکشن ہوئے ہیں، یعنی کہ 50% الیکشن ہوئے ہیں ابھی، جو اضلاع ہیں آدھے اضلاع میں اب ہوا ہے، پہلے فیز میں پھر دوسرے فیز میں ہوا۔ اس کے اندر اگر ویسے دیکھا جائے تو سب سے آگے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ نے زیادہ سیٹیں جیتیں، اور دوسرے نمبر پہ پاکستان تحریک انصاف، اور تیسرے نمبر پہ ANP، اور اس کے بعد آزاد امیدوار اور نون لیگ غالباً 2 سیٹیں جیت سکی ہے، اور پیپلز پارٹی 1 سیٹ جیت سکی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہاں پہ مولانا فضل الرحمان کی جو ہے وہ داؤ چلا ہوا ہے۔ اس سے میں اس بیانیے کو اور جسے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آرمی یا طاقتور حلقے جو ہوتے ہیں وہ الیکشن جتوانے میں یا ہروانے میں کردار ادا کرتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ اگر یہ بات ان کی سچ مان لی جائے تو پھر اب کیا کہا جائے گا کہ ابھی بھی پھر آپ نے کوئی وہ جو ڈیلوں کی باتیں چل رہی ہیں، تو کیا ڈیلوں کا کوئی اثر ہے کہ آپ لوگ الیکشن جیت رہے ہیں؟ اب یہ کہیں گے کہ نہیں۔ میں ذاتی طور پہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ عوام کا اپنا ایک موڈ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی بھی شخص، کوئی بھی جرنیل، کرنل یا جو بھی آپ سمجھ لیں، یا کوئی جج، یہ ان کا کردار نہیں ہوتا کسی کو سیٹ جتوانے میں یا نکلوانے میں یا ہروانے میں، بلکہ یہ عوام کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے۔ اور پاکستان کے عوام کا تو آپ کو معلوم ہی ہے، میں نے اپنی ایک ویلاگ کے اندر کہا تھا کہ پاکستان کے عوام وہ عوام ہے کہ جو سبزی اور کھانے پینے کی اشیاء وہ نالے کے کنارے پہ بک رہی ہوتی ہیں، اور جو جوتے ہوتے ہیں وہ شوکیسوں میں رکھے ہوتے ہیں۔ تو اس سے آپ ہماری ذہنی پسماندگی کا اندازہ تو لگا سکتے ہیں۔ ہماری بے حیثیت قوم تو ہمیں موٹر سائیکل تک چلانے نہیں جاتا۔ اگر آپ دیکھیں تو چونٹیوں کو کبھی آپ دیکھیں تو ایک لائن میں جا رہی ہوتی ہے، ایک لائن میں آ رہی ہوتی ہے، وہ نہیں ٹکراتی۔ لیکن ہمارے جو حضرات ہیں گے جو ڈرائیورنگ بھی کرتے ہیں، تو آپ نے ان کا ذوق اور ان کا شوق اور ان کا حواس بھی دیکھا ہوگا۔ تو یہ جو جماعت اسلامی یا جمعیت علماء اسلام جو کے پی کے الیکشن کے اندر بلدیاتی الیکشن میں جیتی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم ان کو کہیں کہ ہاں جی بہت امپروو کیا ہے JUI فضل الرحمان گروپ نے۔ میں بذات خود کے پی کے اندر پشاور کا رہنے والا ہوں، میری جنم بھومی ہے پشاور، میں وہیں پہ پیدا ہوا ہوں۔ گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 پشاور کے اندر میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کے بعد مختلف مراحل سے ہوتا ہوا، جسے کہتے ہیں کہ زندگی کا ایک جو ایکچول حصہ ہوتا ہے وہ میں نے خیبر پختونخوا کے علاقے پشاور کے اندر گزارا ہے، اپنا بچپن بھی اور اپنا جوانی بھی۔ تو میں وہاں کے لوگوں کو سمجھتا ہوں۔ وہاں پہ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں، جب بھی ہوئے ہیں، تو اس کے اندر کسی بھی پارٹی کو ووٹ نہیں ڈالتا۔ مقصد میں آپ کو پشاور کے اپنے حلقے کی بات بتاتا ہوں کہ میں میٹرو سینما کے قریب، یعنی کہ جو ابھی میٹرو سینما تو نہیں رہا، ابھی امین ہوٹل کے نام سے مشہور ہے، وہاں پہ امین ہوٹل کا حلقہ ہمارا تھا۔ اور گورنمنٹ ہائی اسکول نانک پورے کے اندر ہم لوگ، ہمارے والدین جو تھے جا کے ووٹ ڈالتے تھے، تو وہاں پہ حاجی دلاور خان مومند، کوئی پارٹی سے، کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں، بعد میں ANP میں شامل ہوئے لیکن وہ بہت بعد میں ہوئے، اور یا پھر وہ عبداللہ جان کبابی، اس طرح کے لوگ یعنی کہ وہاں پہ جیتتے رہے باقاعدہ۔ اور اسی طریقے سے آپ دوسرے بھی وہاں کے پشاور کے حلقوں میں چلے جائیں تو وہاں کا ایک یہ رواج ہے کہ وہ اپنے علاقے کا بندہ جو کھڑا ہوتا ہے اس طرح کے ووٹوں میں، وہ اس کو ووٹ دیتے ہیں۔ یعنی کہ میرا محلے کا نام جو تھا پشاور میں وہ سکھیری رام تھا، تو سکھیری رام کے اندر ایک شخص جو تھا اس نے بھینسیں پالی ہوئی تھی، اور وہ بھینسیں پالنے والا بھی ایک دفعہ جیت چکا ہے الیکشن وہاں پہ یہ بلدیاتی۔ تو یہ میئرشپ اب تو یہ ڈائریکٹ الیکشن ہونے لگے۔ میئرشپ جو ہوتی تھی پہلے یہ تمام کونسلر جو ہوتے تھے اپنے میں سے ہی پھر ایک میئر کا الیکشن لڑتے تھے، اور جس کو زیادہ کونسلر ووٹ ڈالتے تھے وہ میئر بن جاتا تھا۔
تو عابد علی سیٹھی نام کا بھی ایک وہاں پہ میئر رہا، اور نجم سیٹھی نام کا بھی ایک وہ رہا، اور عابد علی شاہ نام کا بھی ایک میئر رہا۔ تو ان لوگوں کو آپ دیکھیں تو کوئی جو تھا وہ لوہار تھا، یعنی کہ سریہ کا کاروبار کرتے تھے تو اس کو لوہار کہتے تھے۔ ایک وہاں پہ حاجی صاحب تھے قلندر خان، وہ بھی میئر رہے، ان کا آٹے کا فلور مل تھا۔ تو یہ جو بات اگر آپ کہیں کہ جناب پی ٹی آئی وہاں پہ پٹ گئی، تو واقعی پی ٹی آئی کو نقصان تو ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں آپ سے ذرا ویلاگ کے آخر کے اندر بات بتاؤں گا کہ یہ کیا وجہ ہے، لیکن بہرحال ایک جو حقیقت ہے، حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے، لیکن لوگوں کو بھی اپنی باتوں کے اوپر وہ ذرا نظر ثانی کرنی چاہیے۔ جو الزامات لگاتے ہیں فوج کے اوپر یا مقتدر حلقوں کے اوپر یا نہ نظر آنے والی مخلوق کے اوپر، تو وہ قطعی غلط ہے، کیونکہ جو ایکس ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ اب پشاور کے کور کمانڈر ہیں۔ اگر اتنا عمل دخل ان کا ہوتا تو وہ یہ رزلٹ نہیں ہوتا، لیکن ہمیشہ جو فوج ہوتی ہے وہ ان چیزوں سے دور رہتی ہے، وہ وہاں پر نگہبانی کی حیثیت سے آتی ہے، نہ کہ حکمرانی کی حیثیت سے آتی ہے۔ تو یہ بات تھی۔ اب ذرا آتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن اگر کمزور ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے؟ وہ کمزور اس لیے ہوئی ہے کہ عمران خان ون اینڈ اونلی ان پاکستان اینڈ ون اینڈ اونلی ان امت، جسے کہتے ہیں کہ ورلڈ امہ، اسلامک امہ، اسلامی ملکوں کے اندر اگر کوئی ایک شخص ہے جو طاقتور ہے، طاقتور سے میری مراد یہ ہے کہ اپنی اسپیکنگ پاور سے، تو وہ عمران خان ہے۔ اب عمران خان کو، اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں جس طرح ٹیپو سلطان بھی بہت طاقتور شخص تھا، لیکن ٹیپو سلطان کو انگریز نہیں ہرا سکتے تھے، لیکن کیا میر جعفر اور میر صادق نے ان کو ہروایا۔ اسی طریقے سے عمران خان کے گرد، یہ اکثر ہم بھی ذکر کرتے رہتے ہیں، بڑے بڑے اینکر، بڑے بڑے صحافی اس بات کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں کہ عمران خان کے جو ارد گرد کچھ لوگ ہیں، جس کے اندر یہ معاونین خصوصی بھی ہیں اور جس کے اندر کچھ وزراء بھی ہیں جو ان کو صحیح طریقے سے وہ نہیں کرتے، سمجھاتے نہیں ہیں، بتاتے نہیں ہیں، سمجھانا تو خیر دور کی بات، بتاتے نہیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ مہنگائی کا جو رونا ہم لوگ رو رہے ہیں، تو یہ پتہ لگ جائے گا کچھ دن کے اندر آپ کو کہ اگر یہ مصنوعی مہنگائی، دیکھیں حکومت جو ہوتی ہے، کوئی بھی حکومت، وہ اپنے آپ کو کبھی بھی بدنام نہیں کرتی کہ جی یہ مہنگائی میں کر رہا ہوں۔ مہنگائی کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، اور یہ تو ایک جسے کہتے ہیں کہ انڈرسٹینڈ قسم کی بات ہے کہ کتنی ہزار، کتنے لاکھ چینی کی بوریاں ان لوگوں کے شوگر ملوں سے برآمد ہوئی، اور میں ان کی باقاعدہ ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بھیجتا رہا ہوں، پبلک کرتا رہا ہوں، اور کتنے لاکھ کی تعداد میں یوریا کی بوری شوگر ملوں سے برآمد ہوئی، اور شوگر ملیں کن کی ہیں میں اپنی ایک ویلاگ کے اندر بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی شوگر ملز ہیں یہ کن کی ملکیت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہرانے میں اور ہارنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ابھی 50% الیکشن ہوا ہے، 50% رہتا ہے، یعنی کہ فلم ابھی باقی ہے۔ اب یہ فلم جو ہے آخر میں کیا ہوتا ہے یہ تو بات کی بات ہے، لیکن فی الحال جو موجودہ نظر آ رہا ہے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ ویلن جو ہے وہ ہیروئن کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ہیرو صاحب آخر میں کیا کرتے ہیں، یہ تو بات میں پتہ لگے گا، بہرحال فلم ابھی باقی ہے، وہی والی بات آپ کو۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ ذرا سے جو اپنے نظریے ہیں، میں مانتا ہوں کہ عمران خان ہمیشہ ڈٹ کے کھڑے رہنے والا شخص ہے، یعنی کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے انڈیا کو جب انڈیا میں شکست دی تھی تو اقبال قاسم جو تھے اسپن بالر ہیں پاکستان کے، تھے، یعنی کہ تھے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی ان کو حیات رکھے، لیکن ابھی وہ کھیلتے نہیں ہیں، تو وہ ٹیم مینیجر کی حیثیت سے گئے تھے انڈیا، لیکن انہوں نے ان کو کھلا کے، اور انہوں نے 9 وکٹیں احمد آباد ٹیسٹ میں لی تھی، 9 وکٹیں توصیف نے لی تھی، 9 انہوں نے لی تھی، اور 2 جو تھی وسیم اکرم نے لی تھی، تو وہ ٹیسٹ ہم جیت گئے تھے، اور آخری بیٹسمین جو آؤٹ ہوا تھا سندیپ پاٹل آؤٹ ہوا تھا۔ تو لیکن بہرحال پنجاب کے اندر وسیم اکرم پلس جس کو یہ عثمان بزدار کہتے ہیں، ان کے اوپر بہت سے سوالیہ نشان ہم آئے دن اپنی ویڈیوز کے اندر، اپنے ویلاگز کے اندر بتاتے رہتے ہیں، لیکن خدا جانے کہ کون سی ایسی بات ہے، کون سا ایسی وہ ہے گی کہ یہ ابھی تک اس کے اوپر تکیہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ان کو یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا عثمان بزدار کر رہا ہے کہ جو دوسرا شخص نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن بہرحال میں کے پی کے کی، یعنی کہ خیبر پختونخوا کی جو بات کروں،
اس کے اندر بات یہ ہے گی کہ پارٹی جو ہے وہ مختلف دھڑوں میں بٹی ہوئی ہے. اس کے اندر جو اہم کردار ادا کر رہے ہیں وہ جو ہمارے وزیر دفاع ہیں یہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں. یعنی کہ یاد ہوگا آپ کو کہ ضمنی الیکشن کے اندر انہوں نے ہروایا وزیر دفاع صاحب نے. حالانکہ یہ وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں اور یہ دوبارہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے، لیکن عمران خان نے ان کو کہا کہ نہیں، آپ وفاق میں آئیں، آپ نے قومی اسمبلی کی بھی سیٹ جیتی ہے اور KPK کا وزیر اعلیٰ میں کسی اور کو بناؤں گا. تو خٹک صاحب جو ہیں وہ جو ہیں اس پارٹی کو توڑنے میں، ویسے تو ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ دشمن آپ کے مخالف ہو جائے لیکن اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ ترقی کر رہے ہیں. تو گلالائی جیسی خواتین اور یہ دوسرے تیسرے اور یہ خاص طور پہ KPK کے اندر جو مزاج کے لوگ ہیں، میں ان کے مزاج بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، میں وہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ KPK کے اندر پارٹی کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ دھڑے بندی پہنچا رہی ہے. ٹکٹوں کی صحیح تقسیم نہیں ہوتی، اور منظور نظر آپ جتنوں کو بھی دیکھیں یہ جو جیتے ہیں غالباً وہ جہاں سے جس سیاسی جماعت سے بھی ان کا تعلق ہے وہ آپ دیکھ لیں، مولانا فضل الرحمان کا داماد، فلانے کا بھائی، فلانے کا بیٹا، فلانے کا بھتیجا. یعنی کہ یہ اپنے خاندان سے باہر نکلنے ہی نہیں. کوئی بھی پارٹی ہو اگر کسی کا بیٹا یا کسی کی بیوی اس ٹائم سیاست میں نہیں ہے تو وہ میرا خیال ہے صرف عمران خان ہے. ہمارے حلقے سے، میں ادھر راول پنڈی کے اندر رہتا ہوں، سرور خان صاحب ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی، اپنے بھتیجے کو بھی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے اندر سیٹیں ویٹیں دلائی نہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور جہاں اتنی قانون سازیاں ہوتی ہیں وہاں پہ قانون سازی یہ بھی ہونی چاہیے کہ جس خاندان کا ایک بھی شخص کسی بھی سیٹ کے اوپر بیٹھا ہے وہ جب تک وہ بیٹھا ہوا ہے کوئی دوسرا اس خاندان کا شخص الیکشن نہ لڑے. لیکن بہرحال خادم رضوی جب فوت ہوتا ہے تو اس کا بیٹا جو ہوتا ہے وہ آٹومیٹکلی اس جگہ کا، اس پارٹی کہوں گا میں اس کو، تحریک لبیک کا، وہ بھی صدر بن جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ دوسری جماعتوں میں بھی دیکھ لیں، کہیں پہ بھٹو کا نام استعمال ہوتا ہے، کہیں پہ نواز شریف کا نام استعمال ہوتا ہے. تو بہرحال ہمارا جو ملک ہے اس کا یہی المیہ ہے کہ ہم سیاست نہیں، ہم وراثت کھیلتے ہیں، ہم سیاست نہیں کھیلتے. تو بہرحال میں یہی کہوں گا کہ عمران خان صاحب کو اپنے فیصلوں پہ ذرا سی نظر ثانی غور غوص کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو بھی سمجھنا چاہیے. جو ان کے ارد گرد لوگ جمے ہوئے ہیں، خوش آمدی قسم کے لوگ، ان کو ہٹ کے بھی ذرا کچھ لوگوں کو سنا کریں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. کیونکہ وہ جو لوگ ہیں وہ آپ لوگوں سے کوئی تنخواہ عمران خان سے نہیں لے رہے، یا قومی اسمبلی سے یا صوبائی اسمبلی سے وہ نہیں لے رہے. وہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو جنگیں آپ کے لیے لڑ رہے ہیں وہ بے لوث لوگ لڑ رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ لڑ رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر غلطی سے ایک ایسی نسل زرداری نے اور نواز شریف نے بنائی جو تعلیم سے بے پرواہ ہے. پاکستان کے اندر ٹوٹل 22% لوگ تعلیمی یافتہ ہیں، جنہوں نے قرآنی تعلیم حاصل کی وہ بھی شامل ہیں. تو اکثریت تو ہماری ان پڑھوں کی ہے. تو ہمیں کیا پتہ اکانومی کا، ہمیں کیا پتہ جناب کہ نیا پاکستان، ہمیں کیا پتہ. اس لیے ان لوگوں کو صرف اور صرف آٹا، چینی، چاول، دال سستا چاہیے، اور باقی آپ جو مرضی کریں، لوٹیں کھسوٹیں، جو مرضی کریں، وہ ان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اب وہ ذرا دیکھ بھال کے قدم اٹھائیں اور اپنے جو یہ وزراء ہیں جو ایئر کنڈیشنوں میں اور ہیٹروں میں بیٹھنے کے عادی ہو گئے، ان کو ذرا روڈ کے اوپر نکالیں اور ان سے ذرا دیکھیں کہ یہ کتنا ڈیلیور کر سکتے ہیں. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اجازت چاہنے سے پہلے میرے کچھ جو روایتی جملے ہوتے ہیں کہ افغانیوں کو ہمارے ملک سے اب چلا جانا چاہیے. 3 لاکھ کو نہیں، یہ 40 لاکھ جتنے بھی ہیں ان کو افغانستان واپس بھیجنا چاہیے. اگر افغانستان کے اندر قحط ہے یا افغانستان کے اندر کوئی دیوالیہ ہوا ہے تو وہ ہماری وجہ سے نہیں ہوا. ہمارے ساتھ تو جو کچھ آپ کرتے رہے وہ دنیا نے دیکھا ہوا ہے، اور اس موجودہ ورلڈ کپ کے T20 کے اندر ہمارے بچوں نے بھی دیکھ لیا ہے. اس لیے خدا کے لیے ان کو ان کے ملک بھیجا جائے. دوسرے نمبر پہ یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ کی ختم ہونی چاہیے. تیسرے نمبر پہ بھگوڑا لندن سے واپس آنا چاہیے. اور سب سے آخر میں ہماری معزز عدلیہ، آج بھی رانا شمیم گھر میں جا کے وہ کر رہا ہے. آج بھی جو پیشی تھی نیب کی عدالت کے اندر
شہباز شریف کی اور اس کے بیٹے کی، تو آج بیٹے صاحب نے استثناء لے لیا کہ طبیعت خراب ہے. 4 دن پہلے جب شادی کے اندر مرغم غذائیں کھا رہا تھا اس وقت طبیعت خراب نہیں تھی، آج پیشی کے ٹائم پہ اس کی طبیعت خراب تھی، اور وہ ڈاکٹر بھی کون سا تھا کہ جس نے ان کو آرام کا مشورہ دیا تھا. تو خدا کے لیے ہماری عدلیہ جو ہے ان کے پاس ایک موقع ہے، یہ جو ہے صحیح فیصلے کرے، انصاف پہ مبنی فیصلے کرے، جو نظر آئے، جو نظر آنے چاہیے کہ ہاں جی کرپشن کے اوپر جو فیصلہ ہے ہاں جی یہ کرپٹ ہے. پھر اس کے اندر یہ مت کریں ایک بندہ اپنا لفافہ نہیں کھول رہا، کیوں نہیں کھول رہا، یہ جج کا کام ہے پوچھنا، یہ ہم لوگ تو صرف ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ہی کہہ سکتے ہیں. تو اس لیے پھر وہی کہوں گا کہ ہماری معزز عدلیہ کو اپنے ججوں کی کرپشن بھی دیکھنی چاہیے، ان کی بیویوں کے آنسو میں. اس کے ساتھ اجازت دوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. خدا حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد.